حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی جنہوں نے آپ کی معیت میں وقت گزارا، آپ کی صحبت اختیار کی، ان میں سے ایک نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 22 رجب المرجب کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ صحابی رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بھی ہے، نسب و صہرا، سحری رشتہ ہے کہ ان کی بہن ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بنتے ہیں، کاتب وحی ہے، کیونکہ اس دور میں لکھنے والے پڑھنے والے افراد کم تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ عظیم جرنیل ہیں، آپ بہترین شاعر ہیں، آپ ایک زبردست حکمران ہیں۔ سیادت، حکمرانی، سوسائٹی کو اعلیٰ اصولوں پر کھڑا کرنا، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں خدا داد صلاحیتیں عطا کی تھی اور انتہائی ملنسار، دوسروں کا خیال رکھنے والے، انہیں ساتھ لے کر چلنے والے، سخت باتوں کو ذاتی طور پر برداشت کرنے والے، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب ہے، یہ بھی مسلمان بنے اور صحابی بنے۔ ان کی والدہ کا نام ہندہ بنت عبد ہے، یہ بھی اسلام کو قبول کرتی ہے۔ انہوں نے 22 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، یہ سارا دور شام کے علاقے میں یہ بطور گورنر کے کام کرتے رہے اور ان تمام خلفاء نے ان پر اعتماد کیا۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے دور میں وہ پہلا بحری بیڑا تیار ہوا۔ سمندر میں دشمن کے مقابلے میں انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائی اور 33 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح خشکی پر کام ہمارا چل رہا ہے، ہمیں سمندر کے اندر بھی ضرورت ہے، اور اس پر بحث و گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بحری بیڑا تیار کیا۔ قسطنطنیہ کی عظیم جنگ انہی کے ذریعے سے ہوئی اور وہاں پر فتح کا دور پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ حدیث پہنچی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آدمی کا کام کر دے یا وہ اس کو کسی کی طرف ریفر کر دے اور وہ بندہ اس کا کام کر دے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہوگا، انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کرے گا۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری سلطنت میں، اور یہ سلطنت ہے 66 لاکھ مربع میل پر مشتمل، یہ پاکستان جو ہے نا 7 لاکھ اور سم تھنگ مربع کلومیٹر ہے، کتنے پاکستان اس میں ہیں، اتنی بڑی مملکت میں، قلم رو میں، ہر محلے میں انہوں نے سرکاری طور پر ایک آدمی کا تقرر کیا اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ ہر صبح اس محلے میں جاتا اور جا کر ان سے پوچھتا کہ آج آپ میں سے کسی کے گھر میں مہمان تو نہیں آیا ہے؟ آیا ہے تو کتنے مہمان ہیں؟ جتنے مہمان آئے ہیں ان مہمانوں کا وظیفہ وہ اس بندے کے گھر پہنچ جاتا کہ اتنے دن مہمانوں نے ٹھہرنا ہے، ان کو اتنی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اسی طرح دوسرا اعلان ہوتا کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا، اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا انٹری کر کے اس کا وظیفہ جاری ہو جاتا۔ آج
ہم اتنے جدید دور میں رہتے ہیں، کمیونیکیشن کتنی فاسٹ ہو چکی ہے، اور 4G 5G کا زمانہ ہے۔ آج بھی ہمیں دفتروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، منتیں اور ترلے کرنی پڑتی ہیں، اور پھر جا کر کہیں اندراج ہوتا ہے۔ اور وہ اس دور میں تمام بچوں کا اندراج کا پورا نظم و انتظام سرکاری طور پر خود بخود ہو جاتا ہے، کسی کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں، کسی افسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے پوری سوسائٹی کو کس طرح سے ان کو وسائل معیشت دی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ، گھر میں مہمان آ جائیں تو پریشانی پیدا ہوتی ہے، بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، چیزیں مہنگی ہوگی، مہمان کی خاطرداری کرنی پڑے گی، پریشانی پیدا ہوگی۔ اب اس پریشانی کا حل نکال دیا۔ 10 دن مہمان رہے، میزبان کو کوئی پریشانی نہیں، کھانا اس کو مل رہا ہے، بسترے تو گھر میں بندے کے پاس ہوتے ہی ہیں۔ تو کتنی سہولت، کتنی آسانی، یہ کتنا زبردست رفائی نظام پیدا کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ پوری سوسائٹی کو غربت کی سطح سے اوپر کر دیا، ان کے اندر طاقت پیدا کر دی۔ اس لیے یہ جو خوبی ہے حکمرانوں نے، آج ہمارے حکمرانوں نے ہمیں غریب بنایا، ہم پر ٹیکس لگائے، ہمارے وسائل معیشت چھین لیے بلوں کی مد میں، اور دوسرے ٹیکسز، چیزیں مہنگی کر دی۔ تو انسان جو ہے وہ کتنی پریشانی سے زندگی گزار رہا ہے، یہ والد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ سارا نظم و انتظام چلا کیسے رہا ہے، کتنا اسے رونا پڑتا ہے، کتنی اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی مشقتوں سے گزرتا ہے، کتنی ذلتوں سے گزرتا ہے اپنی نسل کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اپنے ماں باپ کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اب ایسے حکمران، ایسے مدبرین امت جس سوسائٹی میں ہوں گے، وہ کیوں نہیں ترقی کرے گی، وہ کمال کی طرف کیوں نہیں جائے گی۔ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا رفائی کام یہ کیا، آپ نے تمام مجاہدین جو بھی جہاں جہاں فوجی کام کر رہے تھے، ان کے بچوں کے وظیفے بھی جاری کروائے، کہ وہ میدان عمل میں دشمن کے مقابلے میں ہیں تو ان کا اپنا وظیفہ تو لگا ہوا ہے۔ پہلے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ان فوجیوں کے بچوں کے بھی وظائف مقرر کر دیے کہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح تیسرا رفائی کام، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوسائٹی کی پوری مردم شماری کرائی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی پوری قلمرو کی مردم شماری کرائی، اور اسی طرح پوری سوسائٹی میں نہروں کا پورا نظام ترتیب دی تاکہ پانی اس کی فراوانی پیدا ہو جائے، پانی زمینوں تک پہنچ سکے، زراعت کو ترقی دی۔ سوسائٹی میں جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں وہ اپنی زمینوں کو آباد کر کے وہاں سے وسائل رزق کھڑا کر سکے، اناج پیدا ہو، گندم پیدا ہو، ٹماٹر پیدا ہو، سبزیاں اور اناج نکلے، پھل اور فروٹ پیدا ہو۔ جب ان چیزوں کی فراوانی ہوگی تو سوسائٹی میں خریداروں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آج مسئلہ ہی افراط زر سے ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو، اس کی قیمت کو آسمانوں پر لے جانا چاہتے ہیں، اسٹاک مارکیٹنگ، بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے انہوں نے مارکیٹ کو قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ جب پیچھے مزدور، کاشتکار اور محنت کرنے والا طبقہ، جب اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سستی ہوتی ہے، 5-5 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے ٹماٹر اور پیاز، اور جب وہی بڑا سرمایہ دار، جاگیردار، بڑا طبقہ سوسائٹی کا ان کو خرید لیتا ہے، اب وہ 100 روپے کلو ہو جاتی ہے، 200 روپے کلو ہو جاتی ہے، آڑتی پیسے کماتا ہے۔ وہ بیچارہ جو سامان اٹھا کر لاتا ہے وہ پلے سے دے کر جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس سسٹم ہی نہیں پیدا ہو دیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا زراعت کا سسٹم پیدا کر دیا۔ اب اس کے ذریعے سے پوری سوسائٹی، اس کے اندر خوبی پیدا ہونی شروع ہو گئی، چیزوں کی کثرت ہو گئی۔ اسی طرح اسلامی نوآبادیاتی نظام، اسلام کے اصولوں پر موجود اس دور میں جو کالونیز تھی، چیزیں تھیں، علاقے تھے، وہ وجود میں آئے، اور ان کی ترتیب حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے ترقی دی، آگے بڑھایا، پورا علاقہ پیدا کیا، شہر آباد کیے، ان شہروں میں مکین آباد کیے، ان کے لیے پورا نظم و انتظام پیدا کیا تاکہ وہاں رہنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح خبر رسانی کا پورا نظم و انتظام اس دور میں انہوں نے پیدا کیا، اور برید کے نام سے یہ جو ڈاک کا سسٹم ہے، اس کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں زندہ کیا، اس کا پورا نظم و انتظام بنایا۔ اب خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہے، کوئی خط لکھتا ہے، کوئی ڈاک کے ذریعے چیز بھیجتا ہے،
اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک اپنی پوری قلمرو میں انہوں نے پیدا کر دیا تاکہ لوگ آپس میں رابطے میں آ جائیں، ان کے لیے سہولتیں پیدا ہو جائیں۔ تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے کھڑا کر دیا، اور وہ خوبیاں، وہ کمالات اس علاقے میں پھر اپنی پوری اس فوج کو منظم کر کے اس کو اگلے کام کے لیے انہوں نے استحکام دیا کہ اب اگلا دور شروع کیا جائے۔ تو اس لیے یہ ایک عظیم الشان نظم و انتظام تھا۔ بہرحال جب کوئی سوسائٹی ایک جماعت کے نظم و انتظام کے ساتھ ایک سوسائٹی میں ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے، انقلاب لے کر آتی ہے، تو اس وقت میں اس کا ایک دور گزرتا ہے، دوسرا دور گزرتا ہے، تیسرا دور گزرتا ہے، تو اس کے بعد طبی طور پر ان کو اگلے دور کے حالات کو درست کرنے کے لیے اس کے اندر جانا، جنگ کا یا لڑائی کا یا اس کی ترتیب کا قائم ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ جس طرح آج ہم ووٹ کے ذریعے سے کام کرتے ہیں کہ اب جب ہم اپنی حکمرانی چینج کرتے ہیں تو ووٹیں ڈالی جاتی ہیں، ابھی ووٹ آ رہے ہیں، سارے لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، سارے عہدیدار ایکٹیو ہیں، لوگ ایکٹیو ہیں، کام ہو رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالیں گے، لے کر جائیں گے، لائنوں میں لگائیں گے، بیلٹ باکس بنائیں گے، بیلٹ پیپر بنے گا، ٹھپے لگیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، اور ہم آج مطمئن ہیں اس پر۔ اگلا دور آ رہا ہے کہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، موبائل سے ہی ووٹ زیادہ چلی جائے گی، کاسٹ ہو جائے گی انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ اب اس دور میں جو لوگ ہوں گے ہمیں کہیں گے بڑے بیوقوف ہیں، لوگوں کی لائنوں کی لائنیں لگا دیتے تھے، گاڑیوں کا پیٹرول اتنا خرچ کرتے تھے، اتنے ڈبے بناتے تھے، اتنے بیلٹ پیپر زیادہ چھاپتے تھے، پھر موریں بنواتے تھے، پھر ایک ایک بندے کی مور لگواتے تھے، بڑے بیوقوف تھے۔ بھئی آج ہمارے پاس سسٹم یہی ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی ان کے پاس جو سسٹم تھا وہ تلوار ہوتی تھی، اسی سے فیصلے ہوتے تھے۔ آج کے دور میں ہم بیٹھ کر یہ کہیں جی بڑے عجیب لوگ تھے جی، آپس میں لڑتے رہے، بعد والے آپ کے بارے میں کہیں گے بڑے عجیب تھے، اس طرح سے ایک دوسرے سے ووٹ لیتے تھے۔ تو یہ جو ہے ہر دور میں جو چیز رائج الوقت ہوتی ہے، سکہ رائج الوقت چلتا ہے۔ اس دور میں پوری دنیا میں سکہ رائج الوقت یہی تھا کہ ووٹ کاسٹ ہوتا تھا تلوار کے ذریعے سے، جو میدان میں شاہ سوار ہوتا تھا اسی کو حکمرانی ملتی تھی۔ تو وہ غلط نہیں تھے، انہوں نے جو کام کیے ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں تھا، سارے کام درست ہوئے۔ ہاں انداز اس دور کا تھا، ہم آج کے دور میں بیٹھ کے اس دور کو ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ہمیں اس پر مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ الزامات تراشی کر دینا کسی پر، انہوں نے پورا نظم پیدا کیا۔ اگر اسلام کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی تو وہ سارا دور ختم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو 100 سال بنو امیہ کا ہے، اس کے بعد 500 سال بنو عباس کی حکومت ہے، اس کے بعد جو ہے 600 سال عثمانیوں نے حکومت کی ہے، اس کے بعد یہ اورنگزیب عالمگیر تک پورا دور ہے، جناب اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک اسلام کا وہ دور حکومت کا جو رسول اللہ نے شروع کیا تھا یہاں آ کر ختم ہوا ہے۔ تو اس لیے ادوار میں حالات اس دور کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے کسی پر طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی کی محبت اور بغض میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے غور و خوض کرنا چاہیے کہ جو سسٹم جب بنتا ہے تو سسٹم کو چلانے کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے پھر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ کوئی اس طرح کی لڑائی ایسی ہوئی تھی جس کی وجہ سے معاذ اللہ کوئی ایک طبقہ جو ہے جی وہ ظالم ہو گیا، ایک مظلوم ہو گیا اور اس طرح سے چیز ہو گئی، ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا درست تعارف نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو آخرت میں بھی سرخرو۔